گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن یہ اولاد آپ کو دیکھ کے بھاگے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہونے والا ہے جس کا دل پاک صاف ہو، جس کا دل سلیم ہو، جس کا دل گندگی سے محفوظ ہو۔ او چہروں پر کریم پوتنے والی میری بہنوں، او فاؤنڈیشن لگانے والی میری بہنوں، او فیس واش سے منہ دھونے والے میرے نوجوانوں، اپنے چہرے پر تو بڑی محنت کرتے ہو، اللہ کی قسم یہ چہرے اللہ تعالیٰ کی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کیا فیس ویلیو نہیں ہے، چہرے کی ویلیو اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے۔ آج ساری محنت چہرے پر ہو رہی ہے، پوری فیشن انڈسٹری کس پر قائم ہے؟ چہرے پر قائم ہے۔ یہ بڑی بڑی بالی ووڈ کی ہیروئنیں کس بنا پر راج کر رہی ہیں؟ چہرے کی بنا پر راج کر رہی ہیں۔ مگر یہ چہرہ آج چمک رہا ہے، کل چمک ختم ہو جائے گی۔ یہ خوبصورت چہرے آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، ایک موقع آئے گا ان چہروں کی رونق ختم ہو جائے گی، کوئی کتا بھی نہیں پوچھے گا جو آج کے بڑے حسین و جمیل لوگ ہیں، سارے چہرے کا حسن و جمال ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر محنت کرنا ہے تو دل کے اوپر کرو۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، او لوگو تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو انسان کے شریر میں ایک چیز ایسی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کا پورا شریر صحیح ہے، اگر وہ چیز گڑبڑ ہے تو انسان کا پورا بدن گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ دل سب سے اہم چیز ہے میرے پیارے ساتھی، دل پر محنت کرو۔ واللہ ہمارا دل آج کٹھور ہو چکا ہے میرے ساتھی، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے ہمارا دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے۔ ابھی رمضان کو گزرے 15 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ گزرے ہوئے 10 دن بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اور ابھی مسجدوں کے اندر سناٹا چھا گیا ہے۔ کہاں تو ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، کہاں تو ہم تاک راتوں میں جاگ رہے تھے، کہاں تو ہم 14 گھنٹے بھوکے رہ کے روزہ رہ رہے تھے، اور ابھی رمضان کو گزرے 10 دن بھی نہیں ہوئے کہ برائی کے سارے اڈے کھل گئے، شراب کے اڈے آباد ہو گئے، زنا کے اڈے آباد ہو گئے، اور اللہ کی مسجدیں ویران ہو گئیں۔ یہ دل کی کٹھورتا نہیں تو اور کیا ہے، یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہودیوں سے کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اے یہودیو تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اے انسانوں تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا ہے کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔ اچھا اللہ نے پتھر کیوں کہا؟ اللہ نے لوہا کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے کوئلہ کیوں نہیں کہا؟ علماء لکھتے ہیں کہ لوہا جو ہوتا ہے وہ آگ میں پگھل جاتا ہے، کوئلہ جل جاتا ہے، مگر پتھر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی آگ میں جلا دیں پتھر پگھلنے والا نہیں۔ انسان کا دل جب کٹھور ہو جاتا ہے، اللہ مثال بھی دے رہا ہے تو کس سے دے رہا ہے؟
ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اے میرے بندو تم اللہ کی جب نافرمانی کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو جب انسان کا دل کٹھور ہو جاتا ہے تو کورونا کی جیسی بیماری بھی اس کو بدل نہیں پاتی۔ ہم نے کورونا کا دور دیکھا ہے، انسانی تاریخ میں وہ دور بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جب خانہ کعبہ کا طواف رک گیا ہو، مسجدوں کے اندر تالے لگ گئے ہوں، عیدین کی نماز بھی گھر میں پڑھنی پڑی ہو۔ یہ حالات پورے انسانی اتہاس میں بہت کم دیکھنے کو ملے ہیں۔ وہ حالات بھی ہم نے دیکھے۔ ہمارے بنارس میں غیر مسلم مر جاتے تھے، ان کی لاشیں لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، اور مسلمان بہت سارے جا کے ان لاشوں کو دریا کے کنارے آگ لگاتے تھے۔ یہ حالات تھے کہ باپ مر گیا ہے، بیٹا اپنے باپ کا انتم سنسکار کرنے کو تیار نہیں ہے، باپ مر گیا ہے، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی بڑی بیماری ہم نے دیکھی، اتنا بڑا وائرس ہم نے دیکھا، اتنی بڑی مصیبت ہم نے دیکھی۔ ہمارے دل کی کٹھورتا میں کوئی کمی نہیں آئی، ہمارے دل کی سختی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کو بھی آزمایا تھا، بیماریوں میں ڈالا تھا، تکلیفوں میں ڈالا تھا۔ کیوں ڈالا تھا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مصیبت دیکھ کے وہ اللہ سے توبہ کرتے، معافی مانگتے، گڑ گڑاتے۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن دل جب کٹھور ہو جاتا ہے تب کورونا کی جیسی بیماریاں بھی انسان کے اندر کوئی پریورتن نہیں لاتی ہیں، کوئی چینجنگ نہیں لاتی ہیں۔ میرے ساتھی ابھی حالات ایک بار پھر بہت نازک ہو رہے ہیں۔ کتنے مدرسوں کے ہاسٹل سے لیٹر آ گیا ہے، ابھی بچوں کو ہمارے یہاں مت بھیجیے گا، ابھی گیس کی بڑی قلت ہے، گیس کا سلنڈر ہمارے پاس نہیں، ہم بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے۔ بنگلور وغیرہ میں پیٹرول پمپ پہ لائن لگی ہے، ایک ایک گھنٹے کے بعد پیٹرول بھرنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ جنگ کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے میرے ساتھی، اور جنگ نہیں رکی تو شاید حالات اور بھی بدتر ہو جائیں گے۔ ہم ان حالات کو دیکھنے کے بعد بھی میرے پیارے ساتھیوں ہمارے اندر توبہ کا خیال نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ اور جب یہ انسان کا دل کٹھور ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے سامنے فلمیں چلا دو، گانا چلا دو، میوزک چلا دو، اسے بڑا مزہ آئے گا، اور قرآن کی آیتیں لگا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور بات کرو اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں آج حالات وہی ہمارے سامنے ہیں۔ سوال یہ ہے یہ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے؟ مجرا ڈی والو، آج کی میری تقریر میں یہ دو باتیں میں آپ کو مین پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، دل سخت کیوں ہوتا ہے اور دل کی سختی کا علاج کیا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، کچھ باتیں آپ یہاں سے انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ انسان کا دل کٹھور کیوں ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالے رنگ کا دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر ایک کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔
اور بار بار جب بندہ غلط کام کرتا چلا جاتا ہے، جب پاپ پر پاپ کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ کالے دھبے اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں اور پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دل کالا ہو جاتا ہے، میرے صحابہ، جب دل کالا ہو جاتا ہے تو کان کھول کے سن لو، پھر انسان کا وہی حال ہوتا ہے جو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان کے غلط کاموں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک پردہ چھا جاتا ہے، ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک پردہ چڑھ جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، اس کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ جھارکھنڈ میں اور آپ کے اس برہروا اور پاکڑ کے علاقے میں ایسا تو نہیں کہ جلسے کم ہو رہے ہیں، روزانہ کہیں نہ کہیں جلسے ہو رہے ہیں، تقریروں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ کیوں شراب پینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ کیوں زنا کے واقعات بڑھ رہے ہیں؟ کیوں لڑکیاں بھاگ رہی ہیں باپ کو چھوڑ کے، ماں کو چھوڑ کے؟ محبت کے نام پہ کیوں گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں؟ یہ سب کچھ اسی دل سے اس کا تعلق ہے میرے ساتھی۔ انسان جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، یہ پہلی وجہ ہے انسان کے دل کے سخت ہونے کی۔ دوسری وجہ انسان کے دل کے کٹھور ہونے کی اور سخت ہونے کی دوسری وجہ، جب انسان گناہ کرنے کے بعد اس کا اعلان کرتا ہے، اس کی پبلسٹی کرتا ہے، ایک تو چوری کرتا ہے اور اس کے بعد سینہ زوری کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہ کا پرچار کرتا ہے، تب بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کی معافی ہو سکتی ہے مگر ان لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں، جو پبلک پلیس پہ گناہ کرتے ہیں۔ جانتے ہو ایک زمانہ تھا کہ زنا کرنے والا اپنے زنا کو چھپاتا تھا، اور آج حالات یہ ہیں کہ تمام بڑے بڑے شہروں میں کچھ ایسے ہوٹل کھلے ہیں، ان ہوٹلوں کے نام کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہوٹل اسی کام کے لیے بنا ہے، یہاں پہ لوگ زنا کے کرتے ہیں، یہ زنا کے اڈے بن چکے ہیں، اور کھلے عام، چاہے وہ آپ کا پاکڑ کا شہر ہو، چاہے آپ کا فرقہ کا علاقہ ہو، چاہے پٹنہ ہو، بھاگلپور ہو، بنارس ہو، لکھنؤ ہو، پورے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اس طریقے کو ہوٹل آج کھل چکے ہیں میرے ساتھی۔ اس سے بڑھ کر کے بد نصیبی کیا ہوگی کہ کھلے عام زنا کیا جا رہا ہے، اور اس سے بھی برے حالات میرے پیارے ساتھیوں قیامت کے پہلے آئیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی حتیٰ یہاں تک کہ وہ دور آئے گا انسان ایک عورت کے ساتھ کھلے عام پبلک پلیس پر سب کے سامنے غلط کام کرے گا، سب کے سامنے بدکاری کرے گا، زناکاری کرے گا، اور اس دور کا سب سے نیک انسان ہوگا جو کہے گا لو واریتھا وراء ھذا الحائط، اے اللہ کے بندے کاش کہ تو دیوار کے پیچھے چلا جاتا، کاش کہ تو بند کمرے میں یہ کام کرتا، کاش کہ تو سب کے سامنے یہ غلط حرکت نہ کرتا۔ وہ دور بھی آئے گا میرے ساتھیوں قیامت کے پہلے، اور وہ دور بھی دھیرے دھیرے آ رہا ہے۔ بڑے بڑے سمندر کے کنارے جن کو بیچ کہا جاتا ہے، ان بیچز کی پہچان بن گئی۔ آپ کے انڈیا میں گوا میں آپ چلے جائیں، وہاں ایسے ایسے بیچ موجود ہیں، وہاں پورے مادر ذات عورتیں اور مرد ننگے لیٹے ہوئے ہیں، اور کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور کسی کو کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی ننگا لیٹا ہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، جب گناہ کرنے کے بعد یہ
شرمندگی کا احساس بھی چھن جائے اور گناہ کرنے کے بعد انسان اپنے گناہ کا پرچار کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ رات میں کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن صبح کو وہ انسان اپنے گناہ کا اعلان کرتا ہے اور کہتا عملت البارحۃ کذا و کذا، او لوگو کل رات میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے۔ جب وہ اپنے گناہ کا پرچار کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب وہ گناہ کا اعلان کر رہا ہے اور اس کی معافی اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہونے والی ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہے میرے پیارے ساتھیوں جو دل کو کٹھور کرتا ہے۔ دل کو کٹھور کرنے والا تیسرا کام، جب انسان اپنی خواہشات کا پیروکار ہو جائے، جو من میں آئے وہ کروں گا، جو من میں آئے گا وہ کھاؤں گا، جو من میں آئے گا وہ پیوں گا۔ انسان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہ ہو کر کے انسان اپنی خواہشات کا فرما بردار ہو جائے تو یہ چیز بھی انسان کے دل کو کٹھور بنا دیتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ گئے، خواہشات کے پیروکار بن گئے اور اپنے من کی اور اپنی اچھاؤں کے حساب سے چلنے لگے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا بنا دیا، ان کے دلوں کو کٹھور بنا دیا۔ تو دل کی کٹھورتا کی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروکاری کرے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو اللہ کے ہاں اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے من کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کا یہ اصول بناتے جو من میں آئے گا وہ کروں گا تو یہ بربادی کی نشانی ہے، یہ تباہی کی نشانی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ او لوگو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کل اللہ کے سامنے مجھ کو کھڑے ہونا ہے، اور جو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کنٹرول کر لے گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ دل کو کٹھور کرنے والی ایک اور چیز ہے میرے ساتھی، اور وہ چیز کیا ہے؟ انسان حد سے زیادہ لہو و لعب میں مبتلا ہو جائے۔ جب دیکھو تب ہنسی مذاق کر رہا ہے، جب دیکھو تب چٹکلے سنا رہا ہے، جب دیکھو تب لطیفے سنا رہا ہے، اس کے زبان پر کبھی سنجیدگی کی بات نہیں ہے، کبھی کوئی سیریس بات ہو کے نہیں کر رہا ہے۔ جب انسان مسخرہ پن زیادہ کرنے لگے، جب ہنسی مذاق زیادہ کرنے لگے تو دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ او لوگو بہت زیادہ ہنسی مذاق نہ کیا کرو، زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہنسنا منع نہیں ہے اسلام میں، مگر ہر وقت ہنستے رہنا، ہر وقت ہنسی مذاق کرنا۔ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں عمر دراز ہو گئے، 50-60 سال کے ہو گئے، لیکن قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، پھر بھی سیریس نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، نہ ان کی زبان سے کبھی دین کی کوئی بات نکلتی ہے، ہمیشہ وہ چٹکلے بازی اور لطیفے بازی کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی انسان کے دل کو کٹھور کر دیتی ہے یہ چیز۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، دل کو کٹھور کر دینے والی ایک چیز یہ بھی ہے، انسان دنیا میں اتنا زیادہ مبتلا ہو جائے کہ دنیا ہی کا ہو جائے، دنیا کی لذتوں میں اتنا زیادہ ڈوب جائے کہ دنیا پرست ہو جائے، دنیا دار ہو جائے، تو یہ چیز بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہر جمعہ کی نماز میں آپ یہ آیت سنتے ہیں، سورہ اعلیٰ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، کروڑ پتی صحابی ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کروڑ پتی آدمی ہیں اور دسترخوان پہ طرح طرح کی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف
اپنے دسترخوان پر ایک نظر ڈالتے ہیں، افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، روزہ کھولنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ایک بار دسترخوان کو دیکھتے ہیں، ان کو جنگ احد کا ایک منظر یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی جن کا نام مصعب بن عمیر تھا اور بڑے لمبے تڑنگے صحابی تھے، جب وہ جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کو کفنایا جانے لگتا ہے تو کفن کی چادر چھوٹی پڑ جاتی ہے، ان کے سر کو ڈھانکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر کو ڈھانپا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے حضرت مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھانکا گیا اور پیر کے اوپر اسکر گھاس ڈال کے ان کو کفنایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں قتل مصعب بن عمیر وہو خیر منی، مصعب بن عمیر قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، شہید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، وہ مجھ سے بہتر تھے، وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اور ایسی چادر میں ان کو کفنایا گیا کہ سر کو ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر کو ڈھانکا جاتا تھا سر کھل جاتا تھا۔ وقتل حمزہ وہو خیر منی، اور اسی احد کے میدان میں حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے اور حمزہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔ ثم اجلت لنا حسناتنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں دولت سے نواز دیا اور ہماری نیکیوں کا پھل ہم کو دنیا میں مل گیا۔ یہ طرح طرح کی کھانے کی چیز ہم کو دنیا میں مل گئی، ہم کو آخرت میں شاید یہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اتنا کہنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف زارو قطار اور رونے لگے، اتنا روئے کہ دسترخوان سے اٹھ کر کے چلے گئے، اور ایک سامان بھی انہوں نے اپنے منہ میں نہیں ڈالا، ایک سامان بھی انہوں نے اپنے منہ میں نہیں ڈالا، دسترخوان سے اسی طریقے سے بھوکے پیاسے چلے گئے۔ او لوگو، آج تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج جھارکھنڈ جیسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قدرتی چیزوں سے نوازا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ آج میں لال مٹیا کے علاقے میں بھی جاتا ہوں جہاں مائنس کا علاقہ ہے، وہاں میں نے دیکھا لوگوں کی سرکاری نوکری بھی لگی ہوئی ہے، اچھی تنخواہ بھی ہے، آرام دہ روزی بھی مل رہی ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی اگر زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر زندگی میں دینداری نہیں ہے، اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم دنیا دار بن چکے ہیں، ہم دنیا پرست بن چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے اندر کشتی چل رہی ہے۔ جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے، کشتی پانی میں چلے گی اور آپ کا سفر طے ہوگا، اور جس دن پانی کشتی کے اندر آ جائے گا کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا بھی میرے پیارے ساتھیوں پانی ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی کشتی ہے۔ ہمیں کشتی کو پانی کے اوپر چلانا ہے۔ اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو یہ ہمارے دلوں کو کٹھور بنا دے گی، ہمارے دلوں کو سخت بنا دے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل کو کٹھور کرنے والی ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے، اور اس چیز کا نام ہے غفلت۔ ایک انسان کو پتا ہے میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بیماری، کوئی بہانہ بھی آ کر کے ہم کو موت کے حوالے کر دے گا، ہماری سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، پھر بھی وہ حرام کام سے نہ بچے، پھر وہ غلط کاموں سے نہ بچے، پھر بھی وہ توبہ نہ کرے، اس کا مطلب کہ اس کے دل میں غفلت کی بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ اور جب غفلت کی بیماری پیدا ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ او لوگو، کتنے نادان ہو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اور جب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا اثر اس کے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسانوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے مگر دل کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں مگر سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر غفلت کی بیماری ہے۔ غفلت کی بیماری میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں معلوم ہے آج
مجرا ڈی کے جلسے میں ہم آئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کل ہم اس دنیا میں نہ رہیں، اور پھر بھی ہم جلسہ سن کر کے گھر جائیں اور فجر کی نماز تک ہم نہ پڑھیں، یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے میرے ساتھیوں؟ 14 گھنٹے بھوکے رہ کر کے روزہ رکھنے کے بعد، 1 مہینہ محنت کرنے کے بعد ہم مسجد کا راستہ بھول جائیں، ہم قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، ہم اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں، یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگوں کی علامت ہے۔ یہ غفلت کی بیماری جب پیدا ہوتی ہے دل کو کٹھور بنا دیتی ہے میرے ساتھیوں۔ اب یہ بیماری تو میں نے آپ کو بتا دی، اس کا علاج کیا ہے، اس کا سولیوشن کیا ہے؟ دل کی کٹھورتا کو ہم دور کیسے کریں گے؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے میرے پیارے ساتھی۔ دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او لوگو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملے گا۔ او میوزک اور گانوں میں سکون تلاش کرنے والوں، او سگریٹ کے دھوئیں میں سکون تلاش کرنے والوں، او شراب کے گلاس میں سکون تلاش کرنے والوں، اللہ کی قسم یہ تمام چیزیں تمہارے دل کو سکون نہیں پہنچائیں گی، تمہیں اور زیادہ بے چین کر دیں گی۔ او لوگوں اگر سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا ذکر اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ کچھ نہیں کرنا ہے، کھانا کھانے بیٹھو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیا کرو، گھر کے باہر نکلا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو، باتھ روم میں جاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا کرو، باتھ روم سے نکل کر کے غفرانک پڑھ لیا کرو، بستر پہ سونے جاؤ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ لیا کرو، بستر سے سو کے اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور پڑھ لیا کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو اللہ کے پیارے نبی نے ہم کو سکھائی ہیں، اگر ان دعاؤں کو بھی میرے پیارے ساتھیوں اپنی زندگی میں معمول بنا لو میرے پیارے بھائیوں، آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر آ جائے گا۔ آج جھارکھنڈ کے علاقے میں بھی میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مکان بڑے شاندار بن رہے ہیں۔ اب جو نئے مکان بن رہے ہیں ٹائلز بھی لگ رہے ہیں اور ماربل بھی بچھ رہا ہے اور بہترین پینٹ بھی لگ رہا ہے۔ او لوگوں کان کھول کے سن لو، اپنے مکان میں تم لاکھوں کے ٹائلز لگا لو، لاکھوں کے ماربل لگا لو اور دنیا کا سب سے بہترین تم پینٹ کروا لو، لیکن تمہارا مکان اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس مکان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو، اس مکان میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا وہ گھر مردہ ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گھروں سے وہ عورتیں چلی گئیں جو صبح مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کیا کرتی تھیں، جو قرآن پڑھا کرتی تھیں، وہ دور چلا گیا میرے پیارے ساتھیوں۔ اب تو موبائل دیکھ کر کے بابو کھانا کھاتا ہے اور موبائل دیکھ کر کے مائیں رات میں سوتی ہیں۔ آج یہ انسٹاگرام کی ریلز اور یہ فیس بک کے ویڈیوز دیکھ کر کے ہمارا سونا اور جاگنا ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے دل کی کٹھورتا دور نہیں ہوگی۔ دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے دوسرا طریقہ سن لو میرے ساتھیوں، فرائض کی پابندی کرنا شروع کر دو۔ میں یہ نہیں کہتا تراویح آپ نے 1 مہینہ پڑھی، تہجد آپ پڑھو، ضروری نہیں ہے تہجد پڑھنا، لیکن کم سے کم 5 ٹائم کی نماز تو جو فرض نماز ہے وہ تو آپ پابندی سے پڑھیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے مما افترضت علیہ، تو فرائض کے ذریعے میرے قریب آتا ہے۔ اس لیے فرائض کے معاملے میں کبھی لاپرواہی مت کرنا میرے ساتھیوں۔ 5 ٹائم کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے، یہ 5 ٹائم کی نماز ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہے، بیمار ہو جائیں تب بھی پڑھنا ہے، سفر میں چلے جائیں تب بھی پڑھنا ہے، نماز کی پابندی ضرور کرنا میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ دوسری چیز ہے جو آپ کے دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ تیسری چیز، دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے تو موت کو یاد کیا کرو، کبھی کبھی قبرستان جایا کرو،
اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، وہ ماں جس کو اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی ماں آپ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ آپ اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور ماں کی ممتا کو یاد کرتے ہیں۔ ساری دنیا کو آپ نے ماں کا مقام بتایا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آپ کو موقع نہ مل پایا۔ آپ تو 6 سال کی عمر میں ماں سے محروم ہو گئے تھے۔ جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، جو آپ کی رضائی مائیں تھی، جب کبھی وہ آپ کے پاس آتی تھیں، اللہ کے نبی ان کو بھی ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اپنی چادر اتار کے ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ او مائی حلیمہ، یہ آ جاؤ اپنے بیٹے کی چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ او میری ماں سویبہ، اپنے بیٹے کی چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی تو اپنی رضائی ماؤں کو بھی سگی ماں کا درجہ دیتے تھے۔ آج اپنی ماں کی قبر پہ اللہ کے پیارے نبی جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی روتے روتے کہتے ہیں کہ او میرے صحابہ، استاذنت ربی ان استغفر لأمی، میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی، میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو بھی اجازت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ آپ کی ماں کا انتقال توحید پر نہیں ہوا تھا۔ ہو لوگو بڑے خوش نصیب ہو اگر آپ کی ماں دنیا سے توحید پر گئی ہے، کم سے کم اپنی ماں کی مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت بھی آپ کو نہیں ملی۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے مجھے اپنی ماں کی قبر پہ آنے کی اجازت دی۔ او لوگو تم بھی قبرستان جایا کرو، تم بھی قبروں کے پاس جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ موت کو جب آپ یاد کریں گے میرے ساتھیوں، آپ کے دل کی کٹھورتا دور ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو۔ قبرستان جاؤ گے تو احساس ہوگا بڑے بڑے کروڑ پتی اور بڑے بڑے طاقتور آج مٹی کے نیچے دفن ہیں اور اپنے اپنے عمل کا حساب دے رہے ہیں۔ نہ ان کی طاقت قبر میں ان کے کام آ رہی ہے، نہ دولت ان کی قبر میں ان کے کام آ رہی ہے۔ جب موت کو آپ دیکھیں گے میرے پیارے ساتھیوں، تو آپ کو اپنی اوقات پتہ چلے گی، اپنی حیثیت اور اپنا انجام پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے اگر دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے، ایک اور کام ہم کو کرنا پڑے گا۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی ہو، توبہ کرنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا۔ بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی۔ وہ جو طاق راتوں میں آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں وہ صرف رمضان میں پڑھنے کی دعا نہیں تھی، سال کے باقی 11 مہینے بھی اس دعا کو پڑھتے رہا کرو، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرو، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو۔ اگر موقع ملے رات میں 2 بجے 3 بجے اگر آپ جاگ رہے ہیں، وہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہو کے آواز دیتا ہے، اے میرے بندو تم مجھ سے توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ رات کے 2 بجے 3 بجے جب بستر پہ سونے کا ٹائم ہے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اٹھ کر کے وضو کر لو۔ 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے 6 پڑھ لو، 6 نہیں پڑھ سکتے 4 پڑھ لو، 4 نہیں پڑھ سکتے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے جو زبان آپ کو آتی ہے، جو بھاشا آپ کو آتی ہے، جو لینگویج آپ کو آتی ہے، اپنی لینگویج میں اپنی بھاشا میں اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سنا دو میرے بھائیوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اللہ کی قسم یہ آنسو جو اللہ کی راہ میں گریں گے، ان سے قیمتی کوئی آنسو نہیں ہے۔ ارے دنیا کے سامنے اگر آنسو گراؤ گے دنیا مذاق اڑائے گی، اور اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ گے تو اللہ کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، 2 قطروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی قطرہ پسند نہیں ہے۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہتا ہو، وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرتا ہو۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اس سے معافی مانگو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دل کی کٹھورتا دور ہو جائے گی۔
اسی طریقے سے اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے، ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ اس کو کوئی معمولی کتاب نہ سمجھنا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ او لوگو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کر کے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کو ڈھنگ سے پڑھو گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ قرآن پڑھا کرو میرے ساتھیوں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان ختم ہو گیا، ہم نے قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا، اور مولوی صاحب سے مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مولوی صاحب میرے بچے نے قرآن گرا دیا، کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ مولوی صاحب قرآن میرے گھر میں الماری پہ رکھا ہے اور میرا بیڈ تھوڑا اونچائی پر ہے، میں قرآن نیچے اور میں اوپر سو رہا ہوں، کہیں قرآن کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے؟ وہ لوگوں، قرآن کا بیڈ سے گر جانا، ٹیبل سے گر جانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ قرآن کا آنکھوں سے گر جانا ہے۔ جتنا بڑا گناہ قرآن کو سال بھر کے لیے پیک کر کے چھوڑ دینا ہے، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے قرآن کا ہاتھ سے گر جانا۔ او لوگو، تم قرآن کا احترام تو کرتے ہو، قرآن کی تعظیم تو کرتے ہو، قرآن کی عزت تو کرتے ہو، مگر قرآن کو پڑھنے کو تیار نہیں ہو۔ مولانا نیاز صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، کبھی کبھی واٹس ایپ پر یہ میسج کرتے ہیں، میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتا۔ اب مان لو انہوں نے کوئی میسج کیا، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑی اچھی دوستی ہے، اور میں بار بار ان کا میسج دیکھنے کے باوجود نظر انداز کر دوں، دو چار بار ایسا ہوگا تو مولانا مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے کہ کیوں جان بوجھ کر کے میرا میسج نظر انداز ہو رہا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کا میسج بھی جان بوجھ کے نظر انداز کر دیں تو دوستی ختم ہو جائے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ او لوگو، یہ قرآن بھی تو اللہ کا آخری میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا آخری پیغام ہے، اس قرآن کو کیوں اگنور کرتے ہو؟ اس قرآن کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول ہمارے خلاف کیس دائر کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، قرآن کا صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ یہ مدرسوں سے بچے حافظ بن کے نکلے، اگر ان کی زندگی میں دینداری نہیں ہے تو قرآن کا رٹا مار لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے ایسے حافظوں کو دیکھا ہے کہ ہیں تو وہ قرآن کے حافظ مگر حرکتیں ان کی شیطانوں والی۔ قرآن کا حافظ ہو جانا یہ کمال ہے، مگر صرف قرآن کا حافظ بن کے رہ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پہ عمل بھی ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے قرآن کو پڑھو اور قرآن پر عمل کی کوشش کرو، قرآن پر تدبر کرو، قرآن پر غور کرو، ہو سکے تو ایک پارہ نہیں تو آدھا پارہ، جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دیتا ہے ڈیلی قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن بھی میرے پیارے ساتھیوں آپ کے دلوں کو نرم کرے گا۔ ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس قرآن کو اگر اللہ کہتا ہے ہم کسی پہاڑ پر بھی اتارتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے رضا رضا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، اگر دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے سماج میں کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی یتیم بچی ہے، اس کی پرورش کر سکتے ہو تو پرورش کر لو، پرورش نہیں کر سکتے پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، پڑھائی کا خرچہ اٹھا لو، اس کی تعلیم کی ذمہ داری لے لو۔ کوئی یتیم بچی ہاسٹل میں پڑھ رہی ہے، بنات میں پڑھ رہی ہے، پتہ کر لو اس کی سال بھر کی فیس کتنی ہے، اللہ نے طاقت اگر دی ہے، دولت دی ہے تو اس کی سال بھر کی فیس ادا کر دو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے اپنا دل بڑا سخت محسوس ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول
میرے دل کی کٹھورتا کا کوئی علاج بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا امسح براس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دینا، کسی یتیم کی پرورش کر لینا، کسی یتیم کی کفالت کر لینا۔ بڑا اونچا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں یتیم کی کفالت کا۔ کوئی اناتھ بچہ، کوئی یتیم بچہ جس کا باپ مر چکا ہے، جس کی ماں مر چکی ہے، اس یتیم بچے کی اگر پرورش ہم کرتے ہیں تو یہ عمل بھی میرے پیارے ساتھیوں ایسا ہے جس سے ہمارے دلوں کی کٹھورتا دور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں اگر دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو ایک اور کام بھی شروع کر دو۔ آپ برطلہ کے رہنے والے ہیں، مجلہ ڈی میں جلسہ ہوا تو آپ آئے ہیں۔ آپ کے علاقے سے 10-20 کلومیٹر کی رینج میں کوئی پروگرام ہوا، کوئی بنارس سے چل کے آیا، کوئی سدھارتھ نگر سے چل کے آیا، کوئی دلی ممبئی سے چل کے آیا، بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسی خاص مصروفیت بھی نہیں ہے، مگر آپ ان جلسوں میں جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ہمارے گاؤں میں جلسہ ہوگا ہم چلے جائیں گے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور میں یہ بھی بتا دوں موبائل پر تقریریں سننا ایک الگ بات ہے اور جلسوں میں جا کے بیٹھ کے سننا ایک الگ بات ہے۔ یہاں جو آپ کو روحانیت ملے گی، جو دینی مجلس ملے گی، جو برکت ملے گی، جو سکون ملے گا، وہ موبائل پہ نہیں ملے گا۔ موبائل پہ تو تقریر کم آتی ہے، اس سے زیادہ تو ایڈ آتا ہے اس کے اوپر، آپ سن کچھ اور رہے ہیں اور بیچ میں کچھ اور آ جا رہا ہے۔ اس لیے دینی مجلسوں میں شرکت کرو، علماء کی مجلسوں میں شرکت کرو، اور کبھی کبھی کسی ایک تقریر کے ذریعے، کسی ایک بات کے ذریعے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کوئی بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، کوئی بدعتی توبہ کر لیتا ہے، کوئی مشرک توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں علمی مجالس میں اور دینی مجالس میں جایا کرو، وہاں جانے سے بھی انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، لوگوں کو نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ملتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے اور ان کو کوڑا لگایا جا رہا تھا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ قصور اتنا تھا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایک نیا عقیدہ گڑا گیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور صرف اسی عقیدے کی بنیاد پر امام احمد ابن حنبل کو کوڑا لگایا جا رہا تھا اور جیل میں ڈالا جا رہا تھا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں جیل میں تھا اور میری پیٹھ پر کوڑے برس رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک دیہات کا رہنے والا عام آدمی آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اے احمد ابن حنبل اثبت، اے احمد ابن حنبل حق پر ثابت قدم رہنا، اے احمد ابن حنبل جس عقیدے کی وجہ سے آپ کو جیل میں آنا پڑا ہے اس عقیدے پر ثابت قدم رہنا، اس لیے کہ آپ اگر بہک گئے تو حق پر چلنے والے بہک جائیں گے، آپ اگر جمے رہے تو حق پر رہنے والے جمے رہیں گے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں جب مجھے جیل کے اندر سزائیں دی جاتی تھی، جب میری پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، مجھے اس اعرابی کی بات یاد آتی تھی، مجھے اس دیہاتی کی بات یاد آتی تھی، اور جب اس دیہاتی کی بات یاد آتی تھی تو میرا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا تھا، میرا حوصلہ اور مضبوط ہو جاتا تھا، میری ہمت اور مضبوط ہو جاتی تھی۔ ایک بات، ایک دیہاتی کی ایک بات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں کام آ رہی ہے اور ان کو ایمان پر جمے رہنے پہ کام دے رہی ہے، استقامت پہ کام دے رہی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ہم نہیں جانتے جلسے میں کون سی بات ہمارے دل کی دنیا کو تبدیل کر دے گی، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں دینی مجلسوں میں جایا کرو۔ اور آخری بات، دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، اور وہ سب سے اہم کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اگر ہمیں دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو دل کے مالک سے لو لگانی پڑے گی۔ دل کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے، دل کو پلٹنے والی جو ذات ہے، دل کو پھیرنے والی جو ذات ہے، اس ذات سے ہمیں لو لگانی پڑے گی میرے ساتھی۔ اتر پردیش کے اعظم گڑھ کے ضلع میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام بانکے رام تھا، یادو پریوار سے اس کا تعلق تھا، غیر مسلم تھا وہ لڑکا۔ اس کے کچھ دوستوں نے اس کو قرآن پڑھنے کو دیا، بانکے رام نے قرآن پڑھا،
اسے قرآن اچھا لگا، اس نے اپنے مسلمان دوست سے کہا مجھے اسلام کے بارے میں اور جاننا ہے، اس کے دوست نے اس کو 2-4 کتابیں اور دے دی۔ پاک رام نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں دین کی اور تعلیم حاصل کروں۔ اتر پردیش سے 2000 کلومیٹر دور تمل ناڈو کے ایک مدرسے میں جس کا نام جامعہ دارالسلام عمر آباد تھا، وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا، اور وہاں سے اس نے پوری عالمیت کی سند حاصل کی، اور پھر وہاں سے وہ مدینہ منورہ پہنچا، اور وہاں علم حدیث میں BA کیا، MA کیا اور PhD کیا، اور اس کے بعد حدیث کی سب سے ضخیم کتاب لکھ کر کے دنیا میں تیار کی، اور اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان کو دنیا علامہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ باقر رام نام کا وہ نوجوان جب اپنے گھر میں پیدا ہوا تھا، ایک غیر مسلم پریوار میں پیدا ہوا تھا جہاں بتوں کی عبادت ہوتی تھی، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ آدمی مدینہ یونیورسٹی کا استاذ بنے گا، دنیا کو حدیث پڑھائے گا، حدیث کا اتنا بڑا پروفیسر بنے گا، اور حدیث کی 12 جلدوں میں اتنی موٹی کتاب لکھے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل کو پلٹنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہا کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جب تو نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، جب تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اے اللہ کبھی ہمیں مرتد نہ ہونے دینا، کبھی ہمیں ملحد نہ ہونے دینا، کبھی ہمارے دل کو پلٹنے نہ دینا۔ اے اللہ، ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کی تو حفاظت فرمانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کی حفاظت فرمانا۔ ایک دعا تو یہ یاد کر لیجیے جو قرآن میں ہمیں بتائی گئی، اور ایک دعا اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، وہ دعا بھی آپ یاد کر لیجیے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعائیں، ان کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یہ دعائیں آپ اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان دعاؤں کو پابندی سے پڑھا کرو، اور دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو سختی سے بچا لے، ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ یہ دل ہدایت کو قبول کر لیا کریں، یہ اچھی باتوں کو قبول کر لیا کریں۔ اور نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی دین کی بات بتائے، جب قرآن کی بات بتائے، ٹھیک ہے تم عمل نہیں بھی کر رہے ہو، تب بھی جب دین کی بات کہیں ہونے لگے تو اس کو سن لیا کرو۔ جب تم سنو گے تو ہو سکتا ہے کہ دل کا کوئی دروازہ کھلا ہو اور ہدایت کی بات دل میں اتر جائے۔ حضرت علی سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل کی سختی کے یہ چند اسباب اور ان کا علاج میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ چونکہ آج کے دور کی بہت بڑی بیماری بن چکی ہے دل کی سختی، اور بہت ساری ہماری مصیبتوں کی جڑ یہی دل کی سختی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی سختی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ 2 سوالات آئے ہیں۔ اسرائیل کا سپورٹ کرنا کیسا ہے مسلمانوں کو؟ اسرائیل سے مراد وہ حکومت ہے جو یہودیوں نے قائم کی ہے۔ اسرائیل تو نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، اس لیے ہمیں لفظ اسرائیل کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں اسرائیل پر اللہ کی لعنت، ایسا بولتے ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو بہرحال اسرائیل کے نام سے جو حکومت یہودیوں نے قائم کی ہے، اور وہ ظالم فلسطینیوں پر جو وہ ظلم کرتے ہیں، اور خاص طور سے انہوں نے پچھلے رمضان میں جو غازہ پہ انہوں نے بمباری کی تھی اور پورے غازہ کو تباہ اور برباد کیا تھا، ان تمام ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی کوئی مسلمان اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سکتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور اس کے اندر سے ایمانی غیرت کے نکلنے کی علامت ہے۔ ہم کبھی بھی اسرائیل کی ظالمانہ حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل میں کالے کوے کا ظہور ہونا کیا قیامت کی نشانی ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، کالے کوے کی کوئی ایسی علامت میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کا ساتھ جو ہے وہ
یہودی دیں گے، دجال کے ساتھ 70,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہوں گے، اور یہودی سب سے پہلے دجال پر ایمان لائیں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ دجال کو بھی ختم کریں گے اور یہودیوں کو بھی ختم کریں گے۔ وہ ڈائریکٹ 2 آپشن دیں گے یہودیوں کو، یا تو ایمان لے آؤ یا ہم سے جنگ کرو۔ تو حضرت عیسیٰ کے بعد پھر دنیا میں کوئی یہودی اور کوئی نصرانی نہیں بچے گا، جو بچیں گے وہ اہل ایمان بچیں گے، باقی سب کو وہ ختم کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 100-150 سال پرانی جامع مسجد کو وقتیہ بنانا کیسا ہے، جبکہ مسجد کی جگہ موجود ہے، توڑ کر بڑی مسجد بنایا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ دیکھیے اب اس میں یہ لکھا ہے کہ 100-150 سال پرانی جامع مسجد، تو جامع مسجد اگر تھی اس میں جمعہ ہو رہا تھا تو اب اس کو کیوں وقتیہ مسجد بنایا جا رہا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اور اگر کوئی بہت پرانی مسجد ہے اور وقتیہ مسجد ہے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، پرانی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اس کو جامع مسجد بنا دیں۔ دیکھیے کسی دیہات میں، کسی چھوٹے سے گاؤں میں اگر ایک جامع مسجد ہے اور 2-4 وقتی مسجدیں ہیں تو یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ جامع مسجد کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پورے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے دور میں اور اب کے دور میں بہت فرق ہو گیا، اب گاؤں کا دائرہ بھی بڑھ گیا، اب ایک گاؤں میں جو ہے کئی جامع مسجد بھی بن گئی۔ خاص طور سے کورونا کے بعد ہم نے دیکھا کہ بعض مسجدیں جو وقتیہ مسجد تھی ان کو بھی جامع مسجد بنا دیا گیا۔ تو اب اس کے لیے کوئی بہت خاص کرائٹیریا نہیں رہ گیا ہے، اگر کہیں ضرورت سمجھی گئی تو وقتیہ مسجد کو جامع مسجد بنایا جا سکتا ہے، مگر جامع مسجد کو وقتیہ مسجد بنانے کی کیا وجہ پڑ گئی، ایسی کیا مجبوری آ گئی، جن لوگوں نے بنایا ہے ان سے پوچھنا پڑے گا۔ بہرحال میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی مسجد 100-150 سال سے جامع مسجد کے طور پہ چلی آ رہی تھی تو ایک ہی صورت بن سکتی ہے کہ اس سے بڑی کوئی مسجد موجود ہو اور وہاں پورے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو کر کے جمعہ پڑھ رہے ہوں تو آپس میں فتنہ اور فساد نہ ہو، اس مقصد کے لیے اگر اس کو وقتیہ مسجد بنا دیا کہ تب تو جائز ہے، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن پہلے سے کوئی مسجد جامع مسجد تھی اور زبردستی اس کو وقتیہ مسجد بنایا جا رہا ہے بنا کسی ضرورت کے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل، اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے آج اس مدرسے کے لیے تعاون کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جو بھائی بہن اب تک اس کار خیر میں حصہ نہیں لیے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جاتے جاتے ضرور اس مدرسے کو آپ اپنا تعاون دے کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ فاطمۃ الزہرا کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہاں جو بچوں کے لیے بھی شعبہ شروع کیا جا رہا ہے اللہ اس کو بھی کامیاب کرے، اور مجلہ ڈی کے لوگوں کو اس ادارے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔